السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے. میں ہولینا شگری. عرصے سے جس آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے حکومتی اتحاد نے واویلا مچا رکھا تھا وہ بالآخر منظور کروا لی گئی. حکومت اس کو جمہوریت کی مضبوطی قرار دے رہی ہے تو اپوزیشن اس آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ قرار دے رہی ہے. جہاں حکومت اس آئینی ترمیم کو پارلیمان کی بالادستی کہتی ہے تو وہاں اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے ٹرائیکاٹمی آف پاور کے تصور کو تباہ کرتے ہوئے ریاست کے ایک ستون مقننہ نے ریاست کے دوسرے ستون عدلیہ کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ آئین کی روح کے منافی ہے، خاص کر اس وقت جب اس سارے عمل پر فلور کراسنگ کا داغ لگ گیا. اپوزیشن جماعتیں JUIFA، BNP مینگل اور تحریک انصاف گزشتہ کئی روز سے شور کر رہے ہیں کہ ان کے ممبران پارلیمان کو جبری گمشدہ کیا جا رہا ہے، مگر حکومت نے ایسی کسی شکایت پر کان نہیں دھرا اور اس آئینی ترمیم پر یہ داغ لگنے دیا. سینٹ میں BNP مینگل کے 2 سینیٹرز اور قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے 5 MA ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا. حکومت تو بہرحال اس امر کو ضمیر کی آواز کہہ رہی ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان صاحب اپنے MNAs اور اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، خود سنیے. اور ہمارے جو سینیٹرز تھے ان پر دباؤ ڈالا گیا، ان کے بچوں کو اغوا کیا گیا، سینیٹروں کو خود اغوا کیا گیا، خاتون سینیٹر کو کے شوہر کو اغوا کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس خاتون کو آپ سب کے کیمروں کے سامنے جب سینٹ کے فلور پر لایا گیا تو وہ بات بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کے آنسو ٹپک رہے تھے. چودھری الیاس صاحب، عثمان علی ادھر آپ کے ان کو اغوا برائے تاوان یا اغوا کر کے پوسٹ ڈسپیئرڈ پرسن کر کے ان کو آج پیراشوٹ کر کے ادھر لے کے آ گئے. آئینی ترمیم میں ایسا کیا ہے جو حکومت اس کو کامیابی اور اپوزیشن کل کے دن کو بلیک ڈے یعنی کہ سیاہ دن قرار دے رہی ہے؟ آرٹیکل 175A میں ترامیم کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے عمل کو تبدیل کیا گیا ہے. اب ایک پارلیمانی کمیٹی جو اب سے کچھ دیر پہلے تشکیل بھی دے دی گئی اور اس کے نام بھی سامنے آ گئے، اگلے چیف جسٹس کے لیے نام وزیر اعظم کو بھیجے گی اور وزیر اعظم پھر آگے وہ نام صدر صاحب کو بھیجیں گے، جو کہ فائنل اپوائنٹمنٹ صدر صاحب کی جانب سے کی جائے گی. جبکہ آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ کے اصل نوٹس کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا ہے اور آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے دائرے اختیار کو بھی محدود کرتے ہوئے ایک نئی شیک 1A شامل کی گئی ہے، جس کے مطابق شک کو دور کرنے کے لیے ہائی کورٹ اپنے طور پر کسی بھی درخواست کے مندرجات سے ہٹ کر کوئی حکم یا ہدایت جاری نہیں کرے گا. آرٹیکل 215 میں کی گئی ترمیم کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رکن کو اجازت ہوگی کہ وہ اگلے فرد کی تعیناتی تک عہدے پر برقرار رہے گا، یعنی اس کے لیے عہدے کی مقررہ مدت ختم ہونے کی کوئی پابندی نہیں ہوگی. آئینی ترمیم کروانے کے بعد حکومت تو خوشیاں بہرحال منا رہی ہے، بڑا سیلیبریٹ کر رہی ہے، لیکن مقامی اور بین الاقوامی میڈیا اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں. سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے نئی صبح ہے یا جمہوریت کی موت ہو گئی. یہ تو وقت ہی بہرحال بتائے گا کہ ان آئینی ترامیم کے کیا نتائج نکلتے ہیں، کون ان ترامیم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کون زیر عتاب آتا ہے. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں جھگڑا شک کا ہے، ایک جج سے حکمران پارٹی تو دوسرے سے حزب اختلاف گھبرا رہی ہے. آئینی ترامیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے. یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے. کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکمل راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ان کا مستقبل وہی ہوگا جو ایک غدار کا ہونا چاہیے. اسمبلی سے بھی ہٹائیں گے اور پارٹی سے بھی فارغ کریں گے. بھول جائیں انصاف عدالت سے ملے گا، اب انصاف کے لیے سڑکوں پر آنا ہوگا. اس لیے بھول جائیں، کوئی یہاں پہ آپ کو اب عدالتی ریلیف نہیں ملے گا. بھول جائیں اس بات کو، یہ آسان رستے ہوتی ہیں. ریلیف آپ کو ملے گا صرف جد و جہد کے نتیجے میں. ریلیف آپ کو ملے گا سڑکوں پہ، کیونکہ ووٹ تو بے وقت ہو گیا. جن لوگوں نے پارٹی سے غداری کی ہے ان کا مستقبل ہوگا جو ایک غدار کا ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہم ان کو اسمبلی سے بھی ہٹائیں گے اور پارٹی سے بھی خارج کریں گے. اور ناظرین، اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب. آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. شیخ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. شیخ صاحب، بالآخر 26ویں آئینی ترمیم پاس تو ہو گئی اور پاس کرنے میں جو میجر کنٹریبیوٹرز تھے وہ آپ کی جماعت کے 5 منرف اراکین تھے قومی اسمبلی میں، اور BNP کے 2 سینیٹرز بھی تھے. ساتھ ساتھ آپ کے 2 جو سینیٹرز تھے وہ ایک بطور کنٹینجنسی پلان کے طور پہ ان کے نام بھی سامنے آئے.
سو آپ کنفرم کر سکتے ہیں بطور سیکرٹری اطلاعات آف پی ٹی آئی کہ کتنے آپ کے پاس جو ہے کتنے اراکین نے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا؟ دیکھیں جی، ہمارے جو ڈیفیکٹرز تھے اس میں 5 لوگ تھے جو ہال میں آ کے بیٹھے اور اسمبلی میں انہوں نے ووٹ دیا، جس میں عثمان، جس میں مبارک زیب، جس میں اورنگزیب کھچی، جس میں ظہور قریشی اور جس میں چودھری الیاس شامل تھے۔ تو ان 5 لوگوں نے عمران خان صاحب کے نام پہ اور ان کی تصویر پہ عوام سے ووٹ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا اور خان صاحب کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے ایک ایسی چیز جس کی پارٹی مخالفت کر رہی تھی اس کو پبلکلی انہوں نے ووٹ دیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ تھے جو آخری وقت تک ہمارے ساتھ انگیج بھی رہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس بے حیائی کا ثبوت دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں انہوں نے ان کے لیے بھی مسائل پیدا کیا ہے۔ اس ذلت کے ساتھ اس پاکستان میں رہنا یہ وہ ماحول نہیں ہے 80s کا، 90s کا، 2000 کا، جب آپ ڈیفیکشن کر لیتے تھے اور پھر چند دنوں بعد ہر چیز ہنکی ڈوری ہو جاتی تھی۔ یہ جو جنریشن ہے جس کے اندر ہم سروائیو کر رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے بچے ہیں جو ہماری اصل طاقت ہے عمران خان کی، یہ آپ کو رہنے نہیں دیں گے سکون سے۔ آپ کو لعنت ملامت ہوگی جگہ جگہ پہ، آپ کنڈیم کیے جائیں گے، لوگ آپ پہ آوازیں کسیں گے، آپ کے بچوں پہ، آپ کی فیملیز پہ۔ ایک سب بڑی ایک مطلب ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کون آدمی جو ہے وہ پیسوں کے عوض جو ہے یا کسی اور چیز کے عوض، قیمت تو کچھ بھی ہو سکتی ہے نا جی، صرف پیسے۔ بٹ وہ تو ہم نے دیکھ لیا شیخ صاحب کہ کون آدمی تھے۔ آپ نے جس طرح سے کہا کہ آخری وقت تک یہ آپ لوگ سے رابطے میں تھے اور یہ بارہا آپ لوگ اس کا اظہار ٹی وی ٹاک شوز میں بھی کر رہے تھے، لیکن آج حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ آزاد اراکین تھے اور قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ بھی ان کا سٹیٹس انڈیپینڈنٹ ہی کے طور پہ نظر آتا ہے۔ سو اب تک پارٹی ایفیلیشن کے سرٹیفکیٹس آپ نے کیوں نہیں لیا، یا ان کو آزاد کیوں اس آپشن کو کھلے رہنے دیا گیا؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہم عدالت میں ہمارے جو 8 آدمی انہوں نے آزاد ڈکلیئر کیے تھے، جب انہوں نے 39 جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ڈکلیئر کیے اور 41 انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا، یہ الیکشن کمیشن نے ہی رپورٹ جمع کرائی تھی کہ جی اس حوالے سے ہماری الیکشن کمیشن میں بھی ایک درخواست دائر تھی۔ اس حوالے سے مجھے ہماری پارٹی کے جو لوگ لیگل سائڈ کو ڈیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پٹیشن بھی کی ہوئی ہے کہ دس از رانگ۔ تو اب آپ بتائیں، ہم تو یہی کر سکتے تھے، درخواستیں دی، ہم نے آواز بھی اٹھائی اور ہم نے انہی لوگوں کو سیف بھی کرنے کی کوشش کی، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا نا، ان کو تو عمران خان کی ٹکٹ دی گئی تھی، انہوں نے تو اپنے پوسٹر بینرز پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا تھا نا۔ یہ تو اگلی کہانی ہے کہ عدالت کیا کہے کہ الیکشن کمیشن تو ہمارے 41 آدمیوں کے ایفیڈیوٹ بھی نہیں مان رہا جو ہم نے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر جمع کرایا، تو وہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ تو ڈز اٹ میٹر کہ الیکشن کمیشن کس کو آزاد کہتا ہے کس کو نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سپریم کورٹ کے حکم پہ پی ٹی آئی کا ایفیڈیوٹ جمع کرایا، وہ نہیں مانتے، تو میں کیا کروں ان کے ساتھ؟ سو الیکشن کمیشن کی بات کو اتنا سیریس نہ لیں آپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو وہ کیا، اور یہ جو 8 آدمیوں کا بھی رہ گیا، وہ بھی ان کی جو انفارمیشن فرنش کی گئی تھی کورٹ کو اس پہ تھی۔ سر لیکن شیخ صاحب، آپ نے باقی ساروں نے قرآن پہ حلف بھی دیے تھے پارٹی سے وفاداری کے، سو اس کے سے متعلق وہ ویڈیوز بھی غالباً پھر آپ لوگ کے پاس ہوں گی؟ ہمارے پاس جی ان سب کی ویڈیوز موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں پنجابی میں کہتے ہیں کہ نانو آپ قرآن جڑا ہے نا، قرآن دی مار پے گی تے چٹے جان گے۔ ہمارے آپ پنجابی میں یہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں، تے چٹے گئے نے اور چٹے جان گے۔ میں تو دستان قرآن پہ حلف کے باوجود انہوں نے ڈیفیکٹ کیا۔ زین قریشی کا کیا سٹیٹس ہے شیخ صاحب؟ زین قریشی صاحب میرے سے تو رابطے میں نہیں ہے جی، اور وہ پارٹی میں کچھ عرصے سے کسی کے ساتھ بھی رابطے میں کب سے ویسے رابطے؟ لیکن جی پارٹی کے ساتھ ان کا رابطہ منقطع ہوا ہے میرے خیال میں، جو مجھے بتایا گیا، کیونکہ obviously جو انفارمیشن مجھے دی جائے گی چیف وپ کی طرف سے اور اپوزیشن لیڈر کی طرف سے یا سیکرٹری یا چیئرمین کی طرف سے، میں وہی آپ کو دے سکوں گا۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ 16 سے آنورڈز ان سے ان کا رابطہ نہ ہو سکا، ان کی فیملی سے ان کا رابطہ ضرور تھا، کیونکہ کئی جگہ پہ ایسے ہو رہا تھا نا جی، جو بندے ہمارے روپوش تھے، اگر ان سے رابطہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ فیملی سے رابطہ ہو رہا ہے۔ بٹ یس، بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے ایک میٹنگ جو ہے وہ بلائی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گئے، اس کی ہم نے تصویریں ریلیز کی۔ اب باقی جو رابطے سے چلے گئے اور جن پہ سسپیشنز ہیں
کہ وہ وہاں پہ اسمبلی میں کسی کمرے میں موجود تھے, کیونکہ اپنی آنکھوں سے تو کسی نے نہیں دیکھا, مگر ہمارے سے تو وہ چلے گئے جی. جب وہ ہمارے سے چلے گئے تو آبویسلی, اور ہم سے کوئی رابطہ نہ رہا, اپنی فیملیز کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رہا, تو دیر از اے ریزن ٹو سسپیکٹ دیٹ. ٹھیک ہے جی, بٹ اس کے اوپر وہ جو بھی ایکشن ہے ڈسپلنری, وہ پارٹی چیئرمین اور جنرل سیکرٹری اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر رہے ہیں. اور بلکہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی تقریر کے دوران بولا کہ رات تک ہی بہرحال آپ لوگ شاید ڈیسائیڈ کر بھی لیں گے کہ ان لوگ کا کرنا کیا ہے. پر آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ماہ دیکھیں, آئی ایم اسٹل ویٹنگ, اپنا علینا مجھے ایک منٹ دے دیں. جی جی جی, آئی ایم اسٹل ویٹنگ کہ مجھے یہ جو لیڈرشپ ہے یہ دیکھیں, کیونکہ میں تو خود روپوش تھا, تو مجھے تو جو انفارمیشن دی جائے گی چیف وپ کی طرف سے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور میں آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ. مگر اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کسی کو پارٹی میں رکھنے اور نکالنے کا اختیار وہ عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے. یہ لوگ صرف ڈسپلنری ایکشن ضرور لے سکتے ہیں, یہ انہیں شو کاز نوٹس بھی دیں گے, ان کو بلائیں گے بھی صحیح جن لوگوں کو یہ سسپیکٹ کرتے ہیں. سو آئی ایم اسٹل, دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت سی لسٹیں چل رہی ہیں, بٹ مجھے جب تک پارٹی چیئرمین, پارٹی جنرل سیکرٹری, چیف وپ اور اپوزیشن لیڈر کوئی آفیشیل لسٹ نہیں دے دیتے جو لوگ ذمہ دار تھے ان بندوں کو روپوش کرنے کا, میں اس وقت تک آپ کو کوئی بات ایسے کہوں. ٹھیک, بٹ یہ خبریں کس حد تک یا یہ باتیں کس حد تک درست ہیں شیخ صاحب کہ زین قریشی صاحب سے متعلق کافی سفارشیں بھی آ رہی ہیں عمر ایوب صاحب کے پاس اور دیگر کے پاس؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں جی, مگر میں آپ کو بتا دوں, جس نے عمران کو چھوڑا ہے, عمران خان کو چھوڑا ہے, عمران خان کے نظریے کو اس اوقات چھوڑا ہے, چاہے ووٹ استعمال ہوا یا اس کا ووٹ استعمال نہیں ہوا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس کا فائنل فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب خود کریں گے. یہ بھی چیئرمین جا کے ان کو مل لیں گے خان صاحب کو, اور اس کے بعد یا جنرل سیکرٹری صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب وہ مل لیں گے, وہ فیصلہ کر لیں گے. میں انتظار میں ہوں, مجھے جیسے ہی جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے ان کو انڈر گراؤنڈ کیا تھا وہ جیسے ہی مجھے کوئی لسٹ دیتے ہیں میں سب سے پہلے شیئر کروں گا. بٹ لیکن سوال ہوتا ہے اس بات پہ, بٹ شیخ صاحب سوال اس پہ بنتا ہے کہ 10 اکتوبر تک زین صاحب کے پی میں تھے اور اس کے بعد سرگودا وہ کیسے پہنچے, ان کی جو سیکیورٹی سے متعلق امور کون دیکھ رہا تھا, 16 تاریخ کے وہ اپنے مرضی سے گئے تھے. تو یہ سوال جو لوگ دیکھ رہے تھے جی, یہ ان سے ہو رہے ہیں سوال. یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ویریفیکیشن مکمل ہونے کے بغیر جب تک یہ مجھے کوئی آفیشیل چیز نہیں دیتے رینا, میں اپنے گھر سے انفارمیشن نہیں بنا کے دے سکتا. بٹ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی شیخ صاحب, آپ نے ویڈیو دیکھی جو ان کی کنفیشن سٹیٹمنٹ تھی زین صاحب کی؟ میں نے دیکھی ہے, جو ان سے پہلے تو سر ویسے کسی اور نے ٹویٹ کر دی تھی. وہ میرا خیال ہے کہ جب یہ ویڈیو ان کی پہلے آ جانی چاہیے تھی, جب ہماری بہن ہے, ہماری چھوٹی بہن ہے, بیٹیوں کی طرح ہے, جب ان کی محترمہ زوجہ صاحبہ کو جب ابڈکٹ کیا گیا تھا تو یہ ویڈیو اس وقت آنی چاہیے تھی. یہ ویڈیو اگر ترمیم سے پہلے آ جاتی تو اور بہتر ہوتا, مگر obviously ان کی اپنی پرسنل چوائس ہے how to communicate with the people of his halqa and the leadership. You always have a phone and you can contact anybody anytime. So if you are with a TV, so then you must be having a phone as well. تو وہ کر لینا چاہیے تھا, بٹ یہ لوگوں کی اپنی ذاتی ہے. اس کے اوپر جیسے ہی پارٹی فیصلہ کر کے آپ کے بھائی وقاص اکرم کو دے گی تو میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. میں اپنے سے انفارمیشن نہیں گھڑ کے آپ کو دے سکتا, میں اپنے سے کسی کا نام آفیشیل نہیں دے سکتا جب تک مجھے یہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے مجھے کریڈیبل, خصوصاً جن کے یہ ذمہ تھا ان لوگوں کو سنبھالنا دیں گے. میں کیا کہوں, مجھے مطلب اسپیکولیشن پہ تو میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہوں گی. میرے پاس بہت سی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ میں نے شیئر کر لی ہے جن لوگوں سے کرنی تھی. اب وہ کریں فیصلہ تاکہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. اور مجھے وہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ نکالنے کا اختیار یا ایسا ڈسپلنری ایکشن تو پارٹی لے سکتی ہے, مگر باقی یہ فیصلہ عمران خان صاحب ہی کریں گے اور ان کی گائیڈنس اس میں ہوگا. ان کو بتا دیا جائے گا کہ سسپیکٹس کون کون. سر ویسے عمران خان صاحب سے جب تک ملاقات نہیں ہوگی تب تک تو پھر آپ نکال ہی نہیں سکیں گے, کوئی ایکشن ہی نہیں لے سکیں گے. اور عمران خان صاحب سے تو تحقق ثانی ملاقات پر پابندی عائد ہو چکی ہے. یہ تو لینا پڑے گا جی. میں پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن چل رہی ہے, میں نے آپ کو کہا سر ملاقات پہ پابندی ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ تو پارٹی اس پہ لے گی کیونکہ کمیٹی کی میٹنگز یہ بلا رہے ہیں. اب یہ اس میں کل تک تو پوری رات یہ جاگتے رہے, تو آج تو بہت سے لوگ اویلیبل نہیں تھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں بھی خود پوری رات انتظار کرتا رہا, بہت سے لوگ اویلیبل نہیں تھے. اب وہ جب سارے بیٹھیں گے اس کے بعد اس کے اوپر ایک ایک کیس کے اوپر ڈیلیبریٹ کریں گے, اور اس کے بعد وہ ایسے یہ تو ایسی ایک سوشل میڈیا کی لسٹ کے اوپر اپنی آنکھوں سے کسی نے دیکھا نہیں, ٹھیک ہے جی, ایسے ہی نام وہ ایشو کر دیں تو جو چیزیں وہ ڈاٹس ملیں گے
लोगों को कड़ियों से, कई केसेस तो बड़े सिंपल हैं वो फौरी सॉल्व हो जाएंगे, मेरे ख्याल में आधे घंटे में हो जाएंगे। तो वो जब बैठेंगे, जब ये कर लेंगे, तो मैं हाजिर हूँ जी। मैं आपसे सबसे सर वैसे जैन कुरैशी साहब से रिलेटेड तो आप लोगों ने काफी डॉट जो है वो कनेक्ट कर भी लिए, बट चले आगे बढ़ते हैं। ये जो मुलाकात पे पाबंदी आयद हुई है, अब हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी क्या शेख साहब? अब आप लोग रुपोशी खत्म करेंगे, बाहर आएंगे, सड़कों का रुख करेंगे? देखें, रुपोशियां तो खत्म हो जानी चाहिए मेरे ख्याल में। अब बहुत से लोग जो है वो वापस आ रहे हैं। एक तमाशा इन्होंने यही बनाया हुआ था तरमीम का, तरमीम जिस गुंडागर्दी, धौंस और बदमाशी से इन्होंने कर ली है, उसके बाद तो किसी का रुपोश होने का अब जवाब नहीं रहता। अब भी अगर ये किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है, मगर लोग अब बेचारे MNAs इतनी सेक्रीफाइस देने के बाद अपने घर वालों से, बच्चों से, माँ बाप से, हल्के वालों से, पार्टी से दूर रह के बड़े फ्रस्ट्रेट हुए हैं। वो भी अपने इलाकों में जाना चाहते हैं, वो चले जाएं। और कुछ लोग इस्लामाबाद आगे पीछे इलाकों में, अपने इलाकों में चले भी गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि रुपोशियां तो अब बैंड होने जा रही हैं, मगर जो लाए अमल है, लाए अमल के हवाले से ऑलरेडी आपको पता है हमारी एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी है, और उस पिटीशन के ऊपर डेट्स जो है वो मेरे ख्याल में कल परसों तक कोई ना कोई फैसला आ जाना चाहिए, जो आमिर फारूक साहब ने आगे वो किया था। थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास अकरम साहब के सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त से बात कर रहे थे, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। और नाज़रीन, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने रिक्वायर्ड जो नंबर्स थे, मेजॉरिटी थे, वो 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के हवाले से वो तो हासिल कर ली, लेकिन तरीक़ेकार पे जिस किस्म के हालात सामने आए इन गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरह से ये मंजूर करवाई गई, और रात की तारीखी में ऑल्दो सबके रिजर्वेशन से, लेकिन मोर और लेस जिस तरह कहा जा रहा है कि इत्तेफाक राय से ये हुई है, क्या ये मुल्क के मसाइल का हल यही इन्हीं 26वीं आईनी तरमीम में था? इस पर गुफ्तगू होगी। मामलात आगे किस तरह से बढ़ते हुए देख रहे हैं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ऑल्सो द कन्वीनर ऑफ अवाम पाकिस्तान पार्टी। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम, सबसे पहले तो ये जिस तरह से इसको एक तकारीर में बताया गया कि सियासत की फतह है, जमहूरियत की फतह है, सियासी जमातों की फतह है, ये अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए? मुल्क के तमाम मसाइल का हल इन्हीं तरमीम में था, और अब सब कुछ मुल्क जो है वो वापस से ट्रैक पे आ गया। ये फतह दिन के उजाले में नहीं हो सकती थी। आपने वैसे आखिरी बार इनको कब ये फजर के वक्त तक इस तरह अवामी मफाद में? आठवीं तरमीम ये जब सब सर जोड़ के बैठे थे और रात भर। ये फतह अगर दिन के उजाले में होती तो जरा इज्जत रह जाती, और अगर अवाम के सामने रख देते 4, 5, 6 दिन, लोग भी देख लेते क्या है। आपने जब रखी टेबल पर तो वज़रा और मेंबरान ने उस वक्त देखी, अल्लाह करे वज़ीर आज़म साहब ने पहले देखी हो, चले हम अज्यूम कर रहे हैं उन्होंने देखी थी, लॉ मिनिस्टर ने देखी थी, और किसी ने नहीं देखी थी, तो उनके साथ रखी गई, और 12 घंटे के अंदर अंदर गैजेट नोटिफिकेशन भी इशू हो गया। ये आईनी तरमीम पाकिस्तान ने की है। लोग, मुझे एक मुल्क याद नहीं है, मेरा अमेरिका था, 122 साल आईनी तरमीम में लगे थे, हमने 12 घंटे में आईनी तरमीम की है। We've set a new record. जी, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो नदीम साहब के बराबर ये रिकॉर्ड है। अच्छा, नदीम साहब के बराबर ही जी। लेकिन इससे अचीव क्या, आपके अंदाजे के मुताबिक, आपके ख्याल में क्या अचीव करना चाह रहे थे? सर, जुडिशरी पे कंट्रोल, जुडिशरी के सराहत को महदूद करना, सो मोटिव यही था जी, और उनको यानी कंट्रोल में लाना। तो अब ये जो आपका इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है स्टेट के सतूनों में, तो अब एग्जेक्टिव जो है वो जज भी वही इनकी मर्जी के लगेंगे, बेंच में उनकी मर्जी के बनेंगे, चीफ जस्टिस उनकी मर्जी का बनेगा, और सबसे बढ़कर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वो उनकी मर्जी का बनेगा, उसका हेड भी उनकी मर्जी का बनेगा। और जहाँ तक मेरी नाक़िस सोच है, अल्लाह करे गलत हो, चीफ जस्टिस जो होगा उसके पास कुछ नहीं होगा। असल जो इख्तियारात है वो प्रिजाइडिंग जज जो होगा, प्रिजाइडिंग बेंच का, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, वो असल इख्तियारात रखेगा। आपको फिर अगला सिनारियो क्या नजर आ रहा है कि जजेस जो है वो अब मुकर्रना की, वो हुकूमत की जो है वो खुशामद करते हुए दिखाई देंगे? जी बिल्कुल, इसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा ना, क्योंकि यही जो कमीशन है ये उनकी एफिशिएंसी भी देखेगा, जी, और उसमें वो लोग बैठे हैं उनके सामने पेश होते हैं, उसमें
لا منسٹر بھی ہے اور ایڈوکیٹ یا اٹارنی جنرل بھی ہیں. یہ 25 تاریخ سے پہلے کرنا بہت ضروری تھا. نہیں، راتوں رات کرنا ضروری تھا. اگر صبح بھی کر لیتے نا، مطلب تو بھی آپ نے کہا کہ عزت رہ جاتی. یہ 8-9 بجے کر لیتے، کوئی عزت تو رہ جاتی نا. یہ جو اتنی تقاریر کی گئی رات بھر اور اتنی جمہوریت کی باتیں اور جس طرح سے یہ ملک کا جو ملک کے مسائل اور عوام کا جو ایک احساس تھا، عوام کے درد کا احساس، یہ جو سارا اظہار اس کا کیا گیا. سر جو تقاریر کرنے والے تھے وہ صرف یہ بتا دیتے کہ انہوں نے یہ امینڈمنٹ پڑھی ہے، دیکھی تھی، صرف یہ کہتے. عوام کیسے کیا تعلق ہے؟ آپ تو عدالت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے اختیارات کو محدود کر رہے ہیں. تم یہ بھی نہیں کر سکتے، تم وہ بھی نہیں کر سکتے، تم سو موٹو بھی نہیں کر سکتے. حیران کن طور پہ جو مخصوص نشستوں کا بھی جو فیصلہ آیا تھا 12 جولائی کو، وہ ریویو کا جو کیس ہے وہ اب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو 5 ممبر بینچ ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا، جبکہ فل کورٹ نے اوریجنلی ورڈکٹ جو ہے وہ آیا تھا فل کورٹ میں 8 میجورٹی ججز نے فیصلہ دیا تھا. جی تو وہ ججز وہ نہیں ہوں گے نا اس بینچ پہ. وہ 5 ممبر جی وہ 5 ممبر وہ ہوں گے جو وہاں نہیں تھے، تو وہ فیصلہ اس کے خلاف دے دیں گے. تو یہ تماشے ہم نے لگانے ہیں. جو بینچ بنتے ہیں کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، وہ آپ اس بدل دیں گے. فیصلہ ٹھیک نہیں کرے گا، چلو تم فارغ ہو، نیا بینچ آ جائے. تو ایک عجیب سا تماشا ہم نے لگا دیا ہے. 25 کروڑ عوام کو سمجھ کیا رہے ہیں پھر ہمارے جو قانون ساز ہیں؟ اب انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم فارم 47 سے آئے ہیں، ہمارے عمل بھی فارم 47 کے ہوں گے. تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں جو مرضی کہتے رہو. یہ انہوں نے آپ کو منہ پہ تھپڑ مارا ہے پاکستان کے عوام پہ. اور لوٹے بنا کر جمہوریت کی جیت کے دعوے کیے جائیں گے. وہ لکھا ہوا تھا نا چارٹر ڈیموکریسی میں کہ ہم لوٹے بنایا کریں گے. اس میں تو فلور کراسنگ کے اس پہ پابندی کی بات تھی. جی تو ہم خوش ہوئے جب سپریم کورٹ نے اجازت دی لوٹے بنانے کی، ہمیں بہت خوشی ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب ایونچولی چلے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس میں نہیں شامل تھا، لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف آنا، آپ کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک کوئی ٹریڈ آف یا کوئی بارگین ہوئی؟ نہیں، بارگین کی بات نہیں ہے. دیکھیں سیاست میں ٹریڈ آف کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو حکومت جو اکثریت رکھتی ہے ان کی سوچ کو دیکھیں نا. مولانا صاحب تو اقلیت میں تھے، اور میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کل اگر مولانا صاحب نہ بھی ووٹ کرتے یہ پاس ہو جاتا. مولانا صاحب نہ بھی کرتے جی، ہم نے ریزرو میں لوگ رکھے ہوئے تھے، کنٹینجنسی پلان موجود تھا ہمارے پاس. اب دیکھیں نا بی این پی کے 2 سینیٹر آئے ہیں. وہ اصل تو میرے خیال سے جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا وہ وہی بی این پی کے 2 سینیٹرز تھے اور 5 جو منرف اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں. جی جس طرح سے وہ لائے گئے بی این پی کے سینیٹرز ویل چیئر میں، قاسم صاحب کو ان کی جو آپ کو یاد ہوگا فلور آف دا ہاؤس انہوں وہ کس طرح آبدیدہ ہو گئی تھی بی این پی کی سینیٹر جو نعیمہ احسان صاحبہ ہیں. اور ساتھ ساتھ جس طرح کے ہمیں ماحول نظر آیا جس میں گفتگو میں عمر ایوب صاحب بھی اپنی تقریر کے دوران وہ غائب ہونے کا، ابڈکٹ ہونے کا، مسمار کس طرح سے بلڈنگز کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز کی، وہ یہ سب مطلب یہ کیا پیٹرن سیٹ کر رہا ہے عباسی صاحب؟ اور کیا اسی طرح کے وش سائیکل سے میں ہم چلتے رہیں گے، ہم گزرتے ہوئے دیکھیں گے تمام ادوار؟ قومی مفاد میں چیزیں کرنی پڑتی ہیں. یہ قومی مفاد میں تھا. ہمارا ہر عمل قومی مفاد کا ہوتا ہے. ہم کسی کو اندر کرتے ہیں تو قومی مفاد میں کرتے ہیں، پھر کو چھوڑ دیتے ہیں تو قومی مفاد میں کرتے ہیں، ہم کسی کو اٹھاتے ہیں تو قومی مفاد میں کرتے ہیں. ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے تاریخ سے، بدقسمتی سے، بلکہ بہت آگے چلے گئے. بہت نقصان ہوگا ملک کا جس طرح ہمارا رویہ ہے اس حکومت کا. یہ تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کون؟ جو تمام پارلیمنٹیرینز اس وقت سر آج کر رہے ہیں نا، کل نہیں کریں گے. آپ یقین یاد رکھیں، یہ ان کے گلے کو جی جب ان کے خلاف فیصلے آئیں گے، کل کوئی اور حکومت ہوگی، وہ الٹے سیدھے جج لگا کر الٹے سیدھے بینچ بنا کر ان کے خلاف فیصلے لیا کرے گی. واسی صاحب یہ ہاؤس سینٹ جو ہے وہ اس میں کے پی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے. انڈر ڈیوریس جو ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں پارلیمنٹیرینز کو لا کے ووٹ ڈلوا دینا، اس سے مطلب کوئی آپ کو کوئی حیثیت نظر آتی ہے قانون سازی کی؟ دیکھیں جمہوری قدریں ختم ہو گئی ہیں، ملک میں جمہوریت نامی کوئی چیز نہیں ہے. جو جمہوریت کے دائی تھے آج وہی یہ امینڈمنٹ بیچ رہے تھے، وہی سارے کام کرنے میں پیش ہیں. سر ابھی آپ اس کو کس طرح سے اب آپ کو سچویشن انفولڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ آپ کو وکلا سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال، بے حسی کا عالم ہے ملک کے اندر. لوگ بالکل مایوس ہو گئے ہیں ملک کے نظام سے. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، چھوڑے اس کو، کرنے دیں جو کرتے ہیں. یقین کریں یہ آج یہ سوچ ہے. آپ اپنے نیچے اپنے نیوز روم میں چلے جائیں، یہ باہر آپ چلے جائیں ان کے پاس، سب یہی لوگ بالکل قدر ختم ہو گئی ہے سیاست دانوں کی، حکومت کی. اب دیکھ لیں لاہور میں جو واقعہ ہوا، واقعہ نہیں بھی ہو یہ ہوا،
لیکن لوگ سڑکوں پہ آ گئے. یہ نفرت پیدا ہو گئی آج حکومت کے لیے عوام کے دل میں. یہ وہ نفرت اس نفرت کا کہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے اور یہ ریئلائز کرتے ہیں اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. جی بالکل. یا یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے. نہیں, عوام میں نکلے نا ذرا, پھر ریئلائزیشن آ جائے گی. عوام میں نکل مجھے کوئی وزیر عوام میں جا کے نکل کے دکھائے, کوئی حکومت کا اہلکار عوام کے اندر جا کر دکھائے. افسوس کی بات ہے, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات سے, یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ عوام اور حکومت کے درمیان کی خلیج بڑھتی جا رہی ہے. یہ بہت بہت خطرناک کام ہے سر. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہ خود بھی نہیں جاتے اور یہ اپوزیشن کو بھی نہیں جانے دے رہے عوام میں. یہ جو جلسہ مشروط کر دیا گیا ہے کہ اپروول کے ساتھ اجازت کے ساتھ آپ جلسہ کریں گے, احتجاج کرنے کا اس ملک میں کسی کو اختیار نہیں ہے. تو کل ان کو بھی جلسے کرنے ہوں گے. تاحیات تو میں نے کسی کو حکومت میں رہتے نہیں دیکھا. حالانکہ ترمیم ہو سکتی تھی کہ یہ پارلیمان تاحیات رہے گی, یہ حکومت تاحیات رہے گی. ہم کر سکتے کرنے کو تو بالکل یہ بھی کیا جا سکتا, ہم سے تو نہیں رکتے تھے نا. اور اس کے لیے نمبرز بھی پورے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ انہوں نے نہیں کیا. ایبسلیوٹلی. پر بھائی صاحب, میاں صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ دل سے واقعی میں اس چیز پر الائنڈ ہوں گے؟ دیکھیں, میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کی جماعت اقتدار میں, خود اسمبلی میں بیٹھے تھے, ان کو اس بات کا سب سے زیادہ احساس ہے, ہونا چاہیے کہ کل ہوا کیا ہے ملک کے اندر. بہرحال ان کا فیصلہ ہے. اور یہ ملک جو آپ نے جس طرح سے کہا کہ اب یہ ایک ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری پہ ہی نظر آئے گا, اس ملک کو واقعی میں اب کسی صحیح سمت میں ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں, عدل کا نظام بھی اب مفلوج کر دیا آپ نے. کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہیں, اور سپریم کورٹ کا کام ہی کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوتا ہے. باقی تو اپیلز ہوتی ہیں, تو وہ آپ نے مفلوج کر دیا, اس کو ختم کر دیا. اور یہ باہر دنیا دیکھتی ہے اس چیز کو. جب آپ کے ملک کے بارے میں کوئی سوچتے ہیں, کہتے ہیں ارے کون سا ملک ہے جو لوگوں کو مار پیٹ کر رات کے اندھیرے میں آئینی ترمیم کر رہا ہے. اس کا کیا جواب آپ دیں گے؟ یا پھر آپ کو کوئی کہے گا نہیں, بٹ جو بھی وہ انویسٹمنٹ کرنے آئیں گے, آپ کے ملک سے کوئی بات کریں گے, وہ آپ کو ایک غیر ذمہ دار لوگ سمجھتے ہیں, ایک غیر ذمہ دار ملک سمجھتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. کون ملک میں اس ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرنا چاہے گا؟ کون اس ملک میں واقعی میں اس کا رخ کرنا چاہے گا کہ جہاں پر واقعی میں آج کے دن کی جو انٹرنیشنل ہیڈ لائنز تھی وہ بھی یہ ایویڈنٹ تھی کہ نیو ڈان فار پاکستان اور ڈیتھ فار ڈیموکریسی. ان ڈیڈ آف نائٹ پاکستان شیکلز جوڈیشریز ونگز کلپڈ. مطلب اس قسم کی ہیڈ لائنز. ان باتوں کا کوئی احساس نہیں ہے. ڈیموکریسی آج ملک میں ایک ڈیموکریٹ رہ گیا پارلیمنٹ میں, کم از کم وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, مین آف دا میچ. باقی ڈیموکریسی پر کے دائی ختم ہو گئے. انہوں نے بیچ دی اپنے اصول, بیچ دی ڈیموکریسی, بیچ دیے جو روایات تھی ان کی جماعتوں کی. آج بس کرسی بچانے کے لیے, کرسی کو استحکام دینے کی کوشش میں. آپ چونکہ ہمیشہ سے ایک ڈائیلاگ اور ایک کنسنسس کی بات کرتے رہے ہیں کہ ملک میں جس قسم کے حالات اور جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں 1.5-2 سال کے عرصے میں, سو اب پولیٹیکل ڈائیلاگ اور اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. وہ سوچ نظر نہیں آتی. ڈائیلاگ میں آپ کو ایک نیت چاہیے ہوتی ہے, ایک سوچ چاہیے ہوتی ہے ملک کی, کہ ملک کا مفاد کیا ہے. ہم اپنی کرسیاں ایک طرف کر دیتے ہیں. ہم تو کرسی بچانے کے لیے 1 مہینے سے لگے ہوئے ہیں. کمپٹیشن تھا 2 جماعتوں کا کہ کون ترمیم کر کے دیتا ہے, کون مولانا صاحب کو راضی کرتا ہے. ایک پیر ایک نے پکڑا ہوا تھا, دوسرا پیر مولانا صاحب مزے میں رہے. سو ووٹ کو عزت دے رہے تھے سارے. جی, ووٹ کو عزت دی, سارے ووٹ کو عزت دے رہے تھے, بٹ جس قسم کا, اور آپ نے بھی عزت صرف مولانا صاحب کو ملی یہاں پر اس پورے سیناریو میں. اور آپ نے جس طرح سے کہا اگر رات کی تاریخی میں نہ کرتے تو پھر شاید عزت, کوئی قیامت آ جاتی یار. آپ صبح 8 بجے کر لیتے ایک ہاؤس سے, 10 بجے دوسرے سے کرا لیتے, 2 بجے 2 گھنٹے لیٹ ہو جاتا گیزٹ نوٹیفیکیشن, لیکن کوئی عزت تو آپ کی رہ جاتی نا. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سابق وزیر اعظم پاکستان جناب خان عباسی صاحب اس وقت سے بات کہے تھے, جنہوں نے کہا کہ رات کی تاریکی میں جس طرح سے یہ امینڈمنٹ پاس کی گئی, اگر دن کی روشنی میں کی جاتی تو کریڈیبلٹی بھی اور تھوڑی عزت رہ جاتی. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر ماہر آئین و قانون اعتزاز احسن صاحب. اعتزاز صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ جوائن کرنے کے لیے. اعتزاز صاحب, گفتگو کا آغاز اسی نوٹ سے کہ یہ جو آئینی ترمیم منظور کروائی گئی اس پر اوور آل آپ کی رائے کیا ہے؟
3 پروویژنز جو یہ کنٹین کرتا ہے, میں ریل کوئک ذرا بتاتی چلوں. ایک تو چیف جسٹس صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, چیف جسٹس کی جو سلیکشن ہے وہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ہوگی. سلیکشن جو ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی ود گورنمنٹ میجورٹی. اگین کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا ود ان سپریم کورٹ, اور ساتھ ساتھ جو ایویلیویشن, جو پرفارمنس ایویلیویشن ہے اس کے بھی حوالے سے کہا جا رہا ہے اس میں بھی گورنمنٹ کا سے ہوگا. سو آپ کی رائے کیا ہے اعزاز صاحب, یہ گورنمنٹ کا ہر چیز میں رول جو ہے وہ یہ ایسے ہی ہونا چاہیے؟ نہیں, ایسے تو نہیں ہوتا, نہ ہونا چاہیے, اور ایگزیکٹو کا رول زیادہ ہوگا. لیکن ایک چیز میں پہلے عرض کر دوں کہ جو پہلے ڈرافٹ جس پہ بڑا سیریس کام ہو رہا تھا وہ بڑا ڈینجرس تھا, اور کچھ باتیں ہماری جو وکلاء کی دیرینہ ہمارے تھے مطالبات وہ اس میں تسلیم کر لیے گئے ہیں. سو اوور آل اعزاز صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک درست سمت کی طرف معاملات کو لے کے جائے گا؟ ذرا اس میں پارلیمنٹ کو زیادہ افیکٹو کر دیا, اور پارلیمنٹ کا رول, ہمارا رول جو ہوتا ہے ایز پارلیمنٹیرین, وہ ذرا چلتا ہی مزاج چلتا ہی سفارش پہ ہے. مٹی پاؤ جو شجاعت حسین صاحب کی مشہور کہاوت ہے, مٹی پاؤ مٹی پاؤ, اس میں ایٹیٹیوڈنلی میں اس کو اتنا موضوع نہیں سمجھتا کہ جو یہ پارلیمنٹیرینز ہی چیف جسٹس کو چوز کریں گے. یہ اس میں بڑی دیکھیں, یہ آج ہم بنا رہے ہیں یہ قانون, کل یہ قانون ہمارے سر پہ پھٹے گا 100%. جو ہم قانون بناتے ہیں دوسرے کے لیے وہ خود ہی کرنا پڑ رہا ہے. زہر گھولا تھا جو کسی کے لیے, اعتزاز آپ ہی کو پینا ہے, وہ ہمیں ہی پینا پڑے گا. تو بہرحال اس میں بہت زہر جو تھا اوریجنل ڈرافٹ میں وہ مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے اور چیئرمین بلاول کی محنت سے اور پی ٹی آئی کے دوستوں کی کاوشوں اور بھاگ دوڑ اور ان کی ہاؤ ہپ نے اس میں بہت نکالا ہے. پر یہ ان کا سٹینس پی ٹی آئی کا میرا خیال ہے بالکل سیاسی طور پہ جائز تھا کہ جب تک ان کے چیئرمین سے ان کو کم از کم, اگر جیل میں بھی ہے, چیئرمین ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, موقع دینا چاہیے تھا. کنسلٹیشن کا موقع دیے بغیر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں, اور ان کے بندے بھی اٹھائے ہوئے ہیں, ان کے ووٹ بھی توڑے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے اسی حوالے سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اس پہ ویلیڈیٹی پھر امینڈمنٹ کی کیا رہ جاتی ہے, جہاں پر اتنی تقاریر ہوئی جس میں بتایا گیا بڑے اغوا تھے, بڑے جو ہے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا, ان کو کل جس طرح سے پیش کیا گیا, اور جو نظر آ رہا ہے کہ اس امینڈمنٹ کی منظوری کی طرف وہ 5 منرف اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے, اور 2 جو بی این پی کے سینیٹرز تھے جن کو ویل چیئر پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گزشتہ روز کے وہ مناظر, کس طرح سے ان کو سینٹ میں لے کر آیا گیا. ان کی ایک آپ دیدہ جس طرح سے نسیمہ احسان صاحبہ وہ کل کس طرح سے ان کو پیش کیا گیا. سو یہ ایسی صورتحال میں ووٹ پروکیور کی کرنا وہ واقعی میں امینڈمنٹ ویلڈ پھر بھی کنسیڈر کیا جائے گا؟ جہاں تک تعلق ہے نا کہ ویل چیئر پہ آنا اور ووٹ ڈالنا, یا باہر ملک میں آپ اور آپ کو پارٹی بلا لے کہ یہ بڑا کروشل ووٹ ہے واپس آ جاؤ, یہ تو عموماً ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہی ہے. میاں نواز شریف کی حکومت ہو, بی بی شہید کی حکومت ہو, زرداری صاحب کی ہو, یہ سب میں یہ روایت ہے کہ بھئی اب اس وقت ضرورت ہے ووٹ کی, آؤ. بٹ سر پارٹی ہیڈ مینگل صاحب تو کہتے ہوئے سنائی دیے, وہ بارہا کہتے رہے کہ ان پر دباؤ ہے, کس طرح وہ تو استعفیٰ دینے کے بھی حوالے سے تمام نہیں, بے شک نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں پارٹی کو, اپنے پارٹی کو بلا لینا, پارٹی مین کو بلا لینا, تو یہ تو کوئی عجوبہ بات نہیں ہے. اب وہ ویل چیئر پہ بھی آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں, لیکن یہ دوسری پارٹی کے لوگوں کو لے کے آنا اس طرح وہ ضرور زیادتی ہے. اور یہ جو الیکشن 2000 یہ ہوا ہے 8 فروری 2024 کو, یہ بھی اسی لیے متنازع اتنا ہو گیا نا کہ لوگوں کو آپ ریٹرننگ افسر کے کمرے سے کینڈیڈیٹس یا ان کے پروپوزر سیکنڈرز کو اٹھا کے لے کے جاتے رہے, اور اتنی لوگوں کو انہوں نے انفورسڈ ڈسپیئرنسز میں کیا ہے. اور ان کے وہ جو کہتے تھے سافٹ ویئر بدل کے
جو خواجہ آصف صاحب کی اصطلاح ہے کہ ان کا سافٹ ویئر تبدیل ہو گیا. وہ سافٹ ویئر تبدیل کر کے 2 مہینے 3 مہینے رکھ کے اور پورا پریشر ڈال کے ہر ایک کو خطرے میں ڈال کے ان کی ساری فیملی کو اور پھر چھوڑنا, یہ تو ہوا ہے 2024 کی الیکشن میں. اور اگر اس میں بھی یہ ہوا ہے, اور منگل کو بڑا محترم آدمی ہے, معتبر آدمی ہے, اس پہ گورنمنٹ کو بالکل انکوائر کرنا چاہیے اور اس پہ ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے. 26ویں ترمیم کی جو نوکدار باتیں ہیں نا وہ ہم پہ آ کے لگیں گی. ہم جس کو بھی چیف جسٹس بنا دیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے اپوائنٹی, ہمارے ہاں تو اتنی ریت رہی ہے کہ اپنے اپوائنٹی نے, جس کو میں نے اپوائنٹ کیا ہے, جس کو میں نے ایلیویٹ کیا ہے, اسی نے میرا گلا دبایا ہے. اعزاز صاحب, یہ کتنی ایک کوئی اس ملک کے لیے ایک انفارچونیٹ سچویشن ہوگی کہ جہاں پر حکومت جن کیسز میں پارٹی خود ہوگی وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کون سے ججز ہوں گے, کون سا بینچ ہوگا جو سنے گا, اور اپنے من پسند ججز کا جو تاثر ہے, لائک مائنڈیڈ جج. اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ پھر تو ہمیں اگلا سیناریو یہی نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر ججز جو ہے وہ حکومت کی خوشامد کرنے کی طرف جو ہے بس صرف فوکس رہیں گے بجائے اس کے کہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ ڈسپینس کریں؟ میری بات یاد رکھیں, اگر ایسا ہوا اور اس پہ عمل درآمد ہوا, کیونکہ میجورٹی تو اب ایم این اے, سینیٹرز ڈال کے, اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ یہ سب ڈال کے گورنمنٹ آفیشلز یا گورنمنٹ پارٹیزنز ہو گئے ہیں. تو اس سے انہوں نے اگر احتیاط سے اس پہ کام نہ کیا اور بالکل ٹرانسپیرنٹ نہ ہوا معاملہ سارا, تو یہ ختم ہو جائے گی آئینی ترمیم. یہ کوئی دیر پا نہیں رہے گی پھر, وہ پتہ نہیں پارلیمنٹ بھی رہے کہ نہ رہے. مطلب ہے کہ ایون پلینگ گراؤنڈ ہونی چاہیے نا. ہمارے ساتھ آپ اعزاز صاحب مین آف دا میچ مولانا صاحب کو ہی سمجھتے ہیں. ہاں مین آف دی میچ میں سمجھتا ہوں وہ ہے, پر اب اس پہ جتنا عمل درآمد آنیسٹلی ہوگا, مثال کے طور پہ اگر پریزیڈنٹ منصور علی شاہ کو ہی بنا دیتے ہیں چیف جسٹس, تو وہ مین آف دی میچ شاید پریزیڈنٹ ہو جائے. بٹ اعزاز صاحب, آج تو جیسے منصور علی شاہ صاحب کے ہی حوالے سے انہوں نے تو آج سپریم کورٹ میں ایک کیس کے دوران انہوں نے کہا کہ شاید ہمیں ابھی کچھ وقت لگے گا یہ سمجھنے میں کہ کون سے کیسز آئینی بینچ میں جانے اور کون سے ریگولر سپریم کورٹ کے سامنے آنے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے لیگل انیملی جو ہے وہ اس حوالے سے اب کھڑی ہونے جا رہی ہے؟ بہت ساری پر بہت سی اوائڈ کر لی گئی ہیں اس وقت. فی الوقت ایک سپر کورٹ, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نہ کھڑا کر. اگر 2 عدالتوں میں بٹوارا ہوتا, سپریم کورٹ اور سپر سپریم کورٹ میں بٹوارا ہوتا کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز ادھر بھیجو, تو یہ ہمارے دفتری جو ہوتے ہیں کلارکس وغیرہ, ان میں بھی جھگڑے ہونے تھے. انہوں نے دوسری وضاحت بھی گزشتہ ہفتے جاری کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور یہ آخری وضاحت ہے جو جاری کی گئی ہے. اس کے بعد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اگر الیکشن کمیشن امپلیمنٹ نہیں کرتا سپریم کورٹ کے آرڈر کو؟ چیف الیکشن کمشنر تو میرا خیال ہے ایک دن جیل میں جانا ہی جانا ہے. مجھے اس سے کوئی اور اس کے لیے کوئی توقع نظر نہیں آتی. جو کچھ اس نے کیا ہے, 90 دن گزر گئے ہیں اور پنجاب اور خیبر کی پختونخوا کی بیٹھی رہی ہے گورنمنٹ. He was under Article 118 and 122 solely responsible for that. He should have said کہ جی ختم ہو گئی ہیں یہ حکومتیں. بٹ اعزاز صاحب, آپ کے خیال میں پھر سپریم کورٹ اتنی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیوں کر رہے کنٹیمپٹ کے حوالے سے؟ علینا, شیر کو اپنی طاقت کا علم نہیں ہوتا. شیر آپ کو پیار سے پنجہ یوں مارتا ہے اور آپ کا جبڑا سارا لے جاتا ہے. ان کو سپریم کورٹ کے ججز کو اپنی طاقت کا علم نہیں ہے, یا اگر طاقت دکھانا چاہتے ہیں تو پارٹیزن ہو جاتے ہیں. بٹ اعزاز صاحب, آپ نے جس طرح سے کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز کو ان کے پاور کا احساس نہیں ہے, ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کورٹس جوڈیشلی ریویو کر سکتی ہیں کوئی بھی آئینی ترمیم جو کہ پارلیمنٹ سے پاس کی گئی ہو, اور اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہیں انہی اختیارات کے تحت؟ میں نے آپ کو کہا تھا یہ معاملہ چلتا رہے گا. یہ وہ چکن اینڈ ایگ والا
सिचुएशन है। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन बनाता मैं हूँ, पर उसकी तशरीह कौन करता है, वो जुडिशल पावर में मुज़मिर है। थैंक यू सो मच एजाज साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। और नाज़रीन, इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।